السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج احمد ندیم قاسمی کی غزل پڑھیں گے. پہلا شعر غزل کا دیکھتے ہیں جو کہ اس کا مطلب ہی ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. شاعر اس میں زندگی کا فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ یہ زندگی اس دنیا کی چند روزہ زندگی عارضی ہے. موت کے بعد انسان ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، ابدی زندگی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو شاعر بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ موت مجھے ختم نہیں کرے گی، بلکہ میں تو ہمیشہ کی زندگی کی طرف چل پڑوں گا. دوسرا مفہوم اگر ہم اس کا دیکھیں تو شاعر کیا کہتا ہے کہ موت مجھے ختم نہیں کر سکتی. یعنی اس کو اگر اس پیرائے میں دیکھیں کہ احمد ندیم قاسمی اپنی شاعری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میری شاعری مجھے زندہ رکھے گی. ابھی میں زندہ ہوں اور شاعری کر رہا ہوں تو کم لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن جب میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو میری قدر و قیمت بڑھ جائے گی. شاعر کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی شاعری کو مزید شہرت ملے گی اور ان کی شاعری انہیں زندہ رکھے گی. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں موت سے ختم نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا. پہلا جو اس کا مفہوم تھا جس میں انہوں نے موت کی حقیقت کو بیان کیا ہے، زندگی کا فلسفہ بتایا ہے، اس میں ہم حوالہ شعر لکھیں گے. مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. تو جو دوسرا شعر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی شاعری، میری شاعری مجھے زندہ رکھے گی، اس میں آپ اسی غزل کا آخری شعر حوالے کے طور پہ ڈال سکتے ہیں. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. شعر نمبر 2. تیرا درد چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھیر جاؤں گا صحرا میں بکھر جاؤں گا. یہ بھی غزل کا مطلع ہے، حسن مطلع اس کو ہم کہیں گے. اس میں بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں. تو پہلے مصرے کو دیکھیں، تیرا درد چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا. اس کے بھی دو مفاہیم ہیں. عشق حقیقی میں پہلے ہم اس کی تعریف کریں گے. شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، تمہارے علاوہ تو کوئی اور رب ہے ہی نہیں، تو میں تمہارا درد چھوڑ کے اور کہاں جا سکتا ہوں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگوں، کسی اور کے آگے اپنی فریاد رکھوں، کسی اور سے دعا کروں. تو دوسرے مصرے میں بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مجھ پہ ایسا مشکل وقت آ جاتا ہے، یا میں کبھی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہوں کہ آپ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف رخ کرتا بھی ہوں، تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. دوسرے مصرے میں بتا رہے ہیں گھر میں گھر جاؤں گا، میں اپنے گھر میں قید ہو کے رہ جاؤں گا، یا پھر میری ذات صحرا میں بکھر جائے گی، میری ذات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کو کبھی میں دوبارہ سمیٹ نہیں سکوں گا. شاعر کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ وقت آ جاتا ہے کہ میں کسی اور سے مدد مانگوں، تو میں تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لوں گا، تاکہ میں گھر سے ہی باہر نہ نکلوں اور نہ ہی کسی اور سے مدد کا طلبگار ہوں. اس لیے میں خود کو گھر میں قید کر لوں گا. اس میں صنعت تجنیس بھی استعمال ہوئی ہے. تجنیس کی بھی دو اقسام ہیں. تجنیس محرف اس والے شعر میں استعمال ہوئی ہے، جس میں دونوں الفاظ لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے اعراب مختلف ہوں اور ان کا معنی بھی مختلف ہو، تو اس کو ہم تجنیس محرف کہتے ہیں. گھر اور گھیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں، پڑھنے میں مختلف ہیں، معنی بھی مختلف ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں قید ہو کے رہ جاؤں گا، میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا، میری ذات فنا ہو جائے گی. اس کے حوالے میں حسرت موہانی کا شعر بہت اچھے سے معنی پیش کر رہا ہے. حسرت پھر اور جا کے کریں کس کی بندگی، اچھا جو سر اٹھائیں بھی اس آستاں سے ہم. تو اس میں بھی حضرت اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور در ہے نہیں، اگر رب کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے تو کوئی اور ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا پہلا مفہوم تھا. اسی شعر کا دوسرا مفہوم اگر ہم عشق کے مجازی میں اس کو لے کر جاتے ہیں تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا، تو تمہارا درد چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا. اگر کبھی یہ وقت آ گیا کہ مجھے تمہارے درد سے یا تمہیں چھوڑنا پڑ گیا، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو گھر میں قید کر لوں گا اور میری ذات صحرا میں ذروں کی طرح بکھر کے رہ جائے گی. میں اپنے گھر سے ہی نہیں نکلوں گا. کیوں؟ کیونکہ گھر سے نکلنے کا مقصد محبوب کی گلی میں جانا ہے، محبوب کو ایک نظر دیکھنا ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے. اگر وہ مقصد ہی باقی نہیں رہے گا
تو شاعر خود کو اپنے گھر میں قید کر لے گا کیونکہ کسی اور سے ملنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے میں ختم ہو جاؤں گا, میری ذات بکھر جائے گی. شاعر کہتا ہے کہ تمہارے در سے اگر میں چلا جاؤں گا تو میری وہ موت ہی مجھے وہاں سے اٹھا سکتی ہے, ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے محبوب سے رخ موڑ لوں. اس میں حوالہ شعر آ جائے گا, یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. شعر نمبر 3 دیکھیں. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے, صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. اس میں احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں اپنے محبوب سے مخاطب ہے, یہ بیچ کے مجازی میں جائے گا. شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر میں تم سے دوری اختیار کر بھی لوں تو میں ہر وقت تمہیں ہی سوچتا رہوں گا, ہر چہرے میں مجھے تمہارا ہی چہرہ نظر آئے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اگر تم سے دور ہو جاؤں تو میں تمہیں بھلا دوں. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہم تھوڑا سا کلاسیکی ٹچ دیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کلاسیکی شاعری میں محبوب سنگ دل ہوتا ہے اور وہ خود اپنے عاشق کو کہتا ہے کہ تم بار بار میری گلی کے چکر نہ لگاؤ, میرے لیے تم رسوائی کا سبب بن رہے ہو. تو اس لحاظ سے اس پیرائی میں اگر اس کی تشریح کریں تو احمد ندیم قاسمی اپنے محبوب کو جواباً یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے خود سے دور جانے کا مشورہ دے رہے ہو کیونکہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم سے دوری مجھے تمہیں بھلانے میں فائدہ مند ثابت ہوگی. لیکن احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ تیرے پہلو سے اٹھوں گا تو کیا مشکل ہے کہ ہر شخص جس کو بھی میں دیکھوں گا اس میں تمہارا ہی چہرہ تلاش کرتا رہوں گا, یعنی تم سے دور ہو کے مجھے میری محبت مزید بڑھ جائے گی, اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ جنون کی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہر طرف میں تمہیں ہی تلاش کرتا رہوں گا, بلکہ ہر چہرے میں مجھے تمہارا چہرہ نظر آئے گا. اس میں آپ دیکھیں حوالہ شعر آپ یہ لکھ سکتے ہیں, تم یہ کیسے جدا ہو گئے ہر طرف ہر جگہ ہو گئے. تو یعنی جدائی جو ہے وہ محبت کو مزید بڑھا دیتی ہے. ایک اور حوالہ بھی اس میں آپ لکھ سکتے ہیں, نہ ہوگا کوئی مجھ سا محو تصور, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. شعر نمبر 4 دیکھیں. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح, سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا. مانند حرف تشبیہ ہے, شاعر نے اس شعر میں تشبیہ کا استعمال کیا ہے. شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ بے وفائی میرے لیے سہانے روح ثابت ہوئی ہے. محبوب کی بے وفائی سے شاعر کا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ وہ اس شہر کو ہی برا سمجھ رہا ہے, اس شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا اور کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے کوچ کر رہا ہوں. اور اپنے محبوب کو کیا بتا رہا ہے کہ اگر بوقت ضرورت مجھے دوبارہ کبھی اس شہر میں آنا پڑا تو میں یہاں رہائش اختیار نہیں کروں گا بلکہ بادل کے سائے کی طرح, سایہ ابر کی تشبیہ استعمال کی ہے, بادل کا سایہ اس کی طرح سے آؤں گا. اور جیسے بادل آتے ہیں اور وہ گزر جاتے ہیں, ٹھہرتے نہیں ہیں, کسی ایک جگہ پہ قیام نہیں کرتے, شاعر کہہ رہے میں بھی محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر رکوں گا نہیں, قیام نہیں کروں گا. اچھا, ایک اور پوائنٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گرمی کی شدت جب بڑھ جاتی ہے تو اس وقت سورج کی تپش سے بچنے کے لیے انسان کو اگر بادل آ جاتے ہیں تو وہ بادل کا سایہ کتنا خوبصورت لگتا ہے, کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ یہ بادل ہی رہیں, دوبارہ سے سورج نہ نکلے تاکہ گرمی سے بچاؤ ممکن ہو. تو شاعر بھی اس چیز کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ اب اگر محبوب بھی یہ چاہے کہ میں اس شہر میں دوبارہ سے قیام کروں, اس شہر میں آ کر رہوں, کیونکہ اس شہر میں رہنے کی وجہ بھی محبوب ہی تھا اور وہاں سے جانے کا سبب بھی محبوب ہی بنا ہے. تو شاعر اس کو کھلے الفاظ میں بتا رہا ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جدید انداز ہے. کلاسیکی شاعری اور جدید انداز میں یہی فرق ہے. کلاسیکی شاعری میں تو جو عاشق ہوتا ہے وہ ہزار ظلم سہنے کے باوجود بھی محبوب کے در پہ ہی پڑا رہتا ہے, جبکہ احمد ندیم قاسمی یہاں اپنے محبوب کو برملا بتا رہے ہیں کہ اب اگر تم بھی چاہو تو میں تمہارے شہر میں قیام نہیں کروں گا, میں آیا بھی اگر تو بادل کے سائے کی طرح یہاں سے گزر جاؤں گا, لیکن کبھی دوبارہ یہاں نہیں رکوں گا. یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں تمہارے پہ دوبارہ کبھی اعتبار نہیں کروں گا, تم بے وفا ہو. اور محبوب کی نسبت سے شاعر اس شہر کے سب لوگوں کو بے وفا سمجھ چکا ہے, مان چکا ہے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس شہر میں یہ بے وفاؤں کا شہر ہے, یہاں قیام کرنا ٹھیک نہیں. اس میں آپ حوالہ شعر لکھ سکتے ہیں, مجھ سے کیا ہو سکا وفا کے سوا, مجھ کو ملتا بھی کیا سزا کے سوا.
اس کے علاوہ چونکہ شاعر جانے کی بات کر رہا ہے تو اس میں آپ یہ انشا کا شعر ڈال سکتے ہیں. انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا. شعر نمبر 5 دیکھیں. تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. پیمانے وفا محبوب سے کیا ہوا وفا کا وعدہ. شاعر کہتا ہے کہ تم سے کیا ہوا وفا کا وعدہ میرے راستے کی دیوار ہے اور میں اس وجہ سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں، ورنہ میری زندگی میں اتنے دکھ ہیں، اتنے رنج تکالیف ہیں کہ میں زندہ رہنا نہیں چاہتا بلکہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے سکون مل سکے. شاعر اپنی بے بسی اور اپنی زندگی میں موجود غموں کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی خوشی تھی ہی نہیں. شاعر تنہا ہے اور درد، مصیبت، مشکلات. شاعر یہاں اپنی بے رونق زندگی اور اپنی زندگی میں موجود غموں اور دکھوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری زندگی میں تو پہلے ہی کوئی خوشی نہیں تھی. تو انسان ظاہر ہے جب دکھ کی کیفیت سے گزرتا ہے یا بہت زیادہ آزمائشوں اور امتحانات سے گزرتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر کے ان سب مصیبتوں سے ایک ہی بار چھٹکارا حاصل کر لے. تو شاعر کہتا ہے میرے لیے بھی مرنا آسان تھا لیکن تم سے کیا ہوا وفا کا وعدہ میرے راستے کی دیوار بن گیا ہے، میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں مرتے دم تک تم سے وفا نبھاؤں گا، تمہارے سوا کوئی میرے دل میں گھر نہیں بنا سکے گا. تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے اتنے مشکل دور میں اتنی مشکلات کے ساتھ بھی جینا پڑ رہا ہے، زندہ رہنا پڑ رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میرے جینے کی وجہ بھی تم ہی تھے. محبوب سے کہہ رہے کہ تمہاری وجہ سے میں زندہ تھا، لیکن جب تم نے ہی بے وفائی کر دی اور میرے سے رخ پھیر لیا ہے تو میرے جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا. لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا وعدہ نبھانا ہے جو اس نے محبوب سے وفا کا وعدہ کر رکھا ہے. اس میں حوالہ شعر دیکھیں. ڈوبا ہوا ہوں زہر میں پر پی نہیں رہا، یہ پہلا مصرع ہے. میں زندگی کو سہ رہا ہوں جی نہیں رہا. ایک اور حوالہ شعر اس شعر کے حوالے میں آپ لکھ سکتے ہیں. کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مر جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے. اگلا شعر دیکھیں. چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. احمد ندیم قاسمی اس شعر میں کہتے ہیں چارہ ساز معالج، علاج کرنے والے. شاعر کہتا ہے کہ علاج کرنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے اس کو دعا دی جائے، اس کی نگہداشت کی جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. جبکہ شاعر کہتا ہے کہ میرا یہ نظریہ نہیں ہے، میرا یہ ماننا نہیں ہے، کیونکہ مجھے جو بیماری، جو مرض لاحق ہے اس میں مزید زخم مجھے سنواریں گے، مزید زخم، مزید تکالیف مجھے، ان سے میری طبیعت بحال ہو جائے گی. شاعر کو کون سا مرض لاحق ہے؟ وہ عشق کے مرض میں مبتلا ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے محبوب کی نا التفاتی، اس کی بے رخی، جتنا وہ مجھ سے لاپرواہی برتے گا، جتنی بے رخی دکھائے گا، بے شک نتیجتاً تو میرا دل مزید اس کی طرف کھنچا چلا جائے گا، مگر اس کے دیے گئے زخم مجھے مزید سنوارتے ہیں، میری محبت کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ محبوب جتنا میری محبت سے انکار کرتا ہے اور مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس کی اس ادا پہ میں اور بھی زیادہ قربان ہوتا جاتا ہوں اور میری محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب کے دیے گئے زخم میرے لیے مرہم کے برابر ہے. اس میں آپ یہ حوالہ شعر ڈال سکتے ہیں. انکار میں جو لذت اقرار میں کہاں ہے، بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے. تو مطلب جتنا محبوب انکار کرتا ہے، عاشق کی محبت اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اس شعر میں شاعر کیا بتا رہا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ سنگ دل ہے، بے رخی دکھاتا ہے، میری محبت کے باوجود وہ مجھ سے برا سلوک کرتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے دیے گئے زخم میرے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں، اس کے دیے گئے زخموں سے مجھے حوصلہ ملتا ہے یا میری محبت بڑھتی ہے، مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بلکہ شاعر تو اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اب اگر محبوب اس سے پیار سے بات کرے تو اس کی حالت بگڑنے لگتی ہے، کیونکہ وہ زخموں کا اتنا عادی ہو گیا ہے. اسی لیے دوسرے مصرے میں کہہ رہے زخم کھاؤں گا
تو کچھ اور سنور جاؤں گا، میری حالت بہتر ہو جائے گی۔ جیسے ہی محبوب مجھ سے نفرت بھری نگاہ ڈالے گا، مجھ سے برے طریقے سے بات کرے گا، تو یہ چیز مجھے مزید ٹھیک کر دے گی، میری حالت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ غالبی کا ایک اور شعر بھی آ جائے گا، قطع نہ کیجئے تعلق ہم سے، کچھ نہ صحیح عداوت ہی صحیح، نفرت ہی کرو لیکن مجھ سے تعلق ختم نہ کرو۔ کم از کم محبوب اگر یہی مان لے کہ میں اس کا عاشق ہوں تو عاشق کے لیے یہی بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ غزل کا آخری شعر دیکھیں، اس کو آخری شعر نہیں بلکہ مقطع کہیں گے کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص اس میں استعمال کیا ہے۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ غزل کے مقطع میں شاعر اپنی زندگی کو شمع کی مانند قرار دے رہا ہے، تشبیہ کا استعمال ہے، مانند حرف تشبیہ ہے۔ دوبارہ سے شاعر نے خود کو شمع سے تشبیہ دی، جس طرح شمع ساری رات جلتی ہے اور دوسروں کے لیے روشنی کا سامان مہیا کرتی ہے، اسی طرح شاعر خود کو اور اپنی ذات کو دوسروں کے فائدے کے لیے کام میں لانا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری جو شاعری ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ فقط فن نہیں ہے، بلکہ میں اپنا سوز جگر الفاظ میں پرو رہا ہوں، اپنی زندگی کے تلخ تجربات کو الفاظ کا جامع پہنا کر دنیا کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ دوسرے اس سے سبق حاصل کریں۔ ایسے ہی میر نے بھی کہا تھا، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم اتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں میرے جو زندگی کے تلخ تجربات ہیں، میرے درد و غم ہیں، وہ میرے دیوان بن گئے ہیں، میرے شاعری کا مجموعہ بن گئے ہیں، اس لیے مجھے شاعر نہ کہو، میں تو فقط اپنی زندگی کی کہانی لکھ رہا ہوں۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری دراصل غربت و افلاس میں ڈوبے لوگوں کے درد کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ ان کا قلم معاشرتی ناانصافی کے خلاف احتجاج کرتا نظر آتا ہے، اسی لیے وہ خود کو شمع کہہ رہے ہیں کہ میں اس ناانصافی کے خلاف جو حکمرانوں سے ہو رہی ہے اور غربا کی، مفلس لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، اس پہ وہ قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود تو تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی بڑے لوگوں کے خلاف لکھا جاتا ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود تکلیف برداشت کر رہا ہوں لیکن میں حق کا ساتھ دیتا رہوں گا، حق کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا، چاہے میں شمع کی طرح گھلتا رہوں، خود میں ختم ہوتا رہوں، لیکن کہہ رہے ہیں میرے ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مرنا تو ویسے بھی ہے، ہاں میری موت کے بعد میرا پیغام پوری دنیا کی آواز بن جائے گا، اور اگر ان غریب لوگوں کو، درد کے مارے لوگوں کو ان کے حقوق مل جاتے ہیں تو اس کے لیے اگر میری زندگی بھی، میری جان بھی چلی جائے تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے، میں اپنی زندگی دے کر بھی ان لوگوں کے حقوق خریدنا چاہوں گا، انہیں ان کے حقوق دلوانا چاہوں گا۔ اچھا جی، غزل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ اگلی غزل پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔